بتائے گا آپ کا پروسیس یا آپ سموتھلی آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کو کچھ تحفظات ہیں اس وقت آج پولنگ ڈے پہ؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو تحفظات میں چیز شامل ہے وہ موبائل نیٹ ورکس کا ڈسرپٹ کر دینا۔ صبح سے لے کر ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ آن گراؤنڈ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ جو قریب کے پولنگ سٹیشنز ہیں میرے آفس سے، ان کو تو ہم جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ پا سکتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ان ٹوٹل ڈارکنیس۔ اور اگر اس کانٹیکسٹ میں آپ چیزیں جو ویڈیوز ابھی سامنے آئی ہیں کہ جس طرح کچھ پولنگ سٹیشنز پر نامعلوم لوگ اندر ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ موجود تھے، تو ان ساری چیزوں سے ایک ڈاؤٹ تو کریٹ ہو گیا ہے کہ آخر اس کا پرپز کیا تھا۔ اگر 2013 کے الیکشنز، 2008 کے الیکشنز کے دوران اگر موبائل فون بند نہیں ہوا جب دہشت گردی عروج پہ تھی، تو ان الیکشنز میں بند کرنا بالکل سمجھ سے بالاتر ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہوں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ کسی کو بتایا گیا اس کے بارے میں، اور جماعتیں الیکشن کمیشن بھی جا رہی ہیں۔ لیکن اب 3 گھنٹے رہ گئے ہیں پولنگ میں، اور بطور امیدوار کے اتنی بڑی ڈسرپشن کریٹ کرنے کے بعد اب آئی ڈونٹ نو کہ پولنگ کے ریزلٹس کس طرح ٹرانسمٹ ہوں گے، تو ایک ڈاؤٹ تو بہت بڑا کریٹ ہو گیا۔ لیکن کھوکھر صاحب، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سروس کی بندش کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن بطور امیدوار آپ کے خدشات کیا ہیں؟ کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے تو یہ واضح طور پر کہا ہے کہ انٹرنیٹ سروس جو ہے، موبائل سروس، وہ سیکیورٹی کی وجوہات کے بنا پر بند کی گئی ہے۔ تو بطور امیدوار آپ کے خدشات کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اب جو دور دراز کے علاقے ہیں اور جو شہروں میں بھی جو صورتحال ہے، اب ریزلٹ کی ٹرانسمیشن کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ انٹرنیٹ بند ہے تو جو پولنگ ایجنٹس، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، جو الیکشن کمیشن کا اپنا ٹرانسمیشن سسٹم ہے، وہ کیسے کام کرے گا؟ اور جب وہ کام کرنا شروع کرے گا تو اس وقت کیا ریزلٹس بھیجے جائیں گے اور بعد میں کیا صورتحال بنے گی؟ یہ تو پھر ہم عدالتوں میں اپنی پٹیشنز لے کر موجود ہوں گے، وہاں پر یہ کیسز لڑ رہے ہوں گے، لیکن آن گراؤنڈ ایک فضا تو خراب کر دی گئی ہے۔ تو اپنا مصطفیٰ نواز صاحب، انفیکٹ پھر ہم کیا کہیں کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے، اس کو الیکشن کے پروسیس کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک آئے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پوسٹ الیکشن ڈے جو سینیریو ہے وہ کیا بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پھر دیکھیں، پری الیکشن جو انوائرمنٹ تھی اس پہ پہلے ہی بہت سارے سوالات اٹھ چکے تھے۔ پری الیکشن انوائرمنٹ کبھی بھی شاید پاکستان میں اتنی خراب نہیں رہی جتنی اس دفعہ تھی۔ جو اسٹیٹ مشینری جس طریقے سے ایک جماعت کے لیے استعمال کی جا رہی تھی، اور ابھی انہی جماعت کے سربراہ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ واضح اکثریت اگر نہیں کسی جماعت کو ملتی تو ملک کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ واضح اکثریت مجھے دلائی جائے، اور پھر الیکشن کے دن جب آپ اتنی بڑی ڈسرپشن کریٹ کر دیں، ووٹر ٹرن آؤٹ پہ اس کا امپیکٹ ہو گیا ہے۔ اب آن گراؤنڈ جو پولنگ ایجنٹس اور پولنگ کا سارا جو عملہ ہمارا موجود تھا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ تو ان ڈیجیٹل ڈارکنیس اب یہ تو ویڈیوز اور چیزیں ایمرج جا کر بعد میں 5 بجے کے بعد ایمرج ہوں گی کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ اگر کہیں سے پولنگ ایجنٹس کو باہر بھی نکال دیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو اب ہم ٹاک بیٹھے ہوئے ہیں اور بس اب انتظار کر رہے ہیں کہ 5 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کھوکھر صاحب، یہ جو ایک رجحان ہے، جیسا کہ یہ جو شکوے شکایات ہیں، یہ تو الیکشن سے پہلے ہی سامنے رکھے جا رہے تھے، پی ٹی آئی بالخصوص ان کی طرف سے بھی، اور ہم سب بھی اس کے اوپر بات کر ہی رہے تھے۔ لیکن یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ جب اتھارٹیز کی طرف سے ایک چیز اشور کروائی جائے، جیسے پی ٹی اے کی طرف سے کہا گیا کسی قسم کی انٹرنیٹ اور موبائل ایکسیس جو ہے وہ بند نہیں ہوگی، لیکن آج ہو گئی، اور بین الاقوامی سطح پر جن تنظیموں سے سوال اٹھایا ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے الیکشن ڈے پہ۔ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے اس وقت نظام کی جو ترجیحات ہیں ان کے حوالے سے؟ جی، نظام کی ترجیحات تو بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہیں کہ الیکشن ایک ہی سمت میں جانا چاہیے۔ ایک سمت میں جب تک نہیں جائے گا تو نظام کو قابل قبول ہی نہیں ہے کوئی اور آؤٹ کم۔ تو یہ تو ہمیں پہلے دن سے بڑا کلیئر ہے، لیکن اس کے اندر جو سپیس ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے، جس طرح اسٹیٹ مشینری کا استعمال ہوا ہے، اب میں جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ فار دا لاسٹ 1 ویک جو ہراسمنٹ تھی اسٹیٹ مشینری کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی جانب سے، ووٹرز کی، سپورٹرز کی، وہ تو ہمیں نظر آ رہی تھی، اور اب ہمارے فیئرز تو اور زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جب ہم اس کانٹیکسٹ کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے بھی پڑ رہے تھے، ہراس بھی ہو رہے تھے، تو پھر آؤٹ کم کے بارے میں ہم مزید سوال اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔
تو دس از دا انوائرمنٹ دیٹ وی لیو ان اور اسی میں سروائیو کرنا ہے اب ہوپ فلی. لیکن کریڈیبل الیکشنز نہیں نظر آ رہے.